اے فرقان والا میرے بھی لا من لا نبی بعدا وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کس کس کو آتا ہے ہاتھوں کو بلند کرے ذرا، بلند آواز سے میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں نے پوچھا تھا درود پاک کس کس کو آتا ہے؟ آتا ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، اور جس کو آواز بلند کر کے بولنا آتا ہے وہ بھی ہاتھ کو بلند کر لے۔ اگر آواز کو بلند کر کے بولنا بھی آتا ہے، درود پاک بھی آتا ہے، تو آواز نکال کے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ الحمدللہ یہ محفل جو میرے بھائیوں نے بڑے خلوص سے سجائی ہے، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں آغاز سے قبل آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ آج کی محفل میں جو شیڈول ہوگا وہ کیا ہوگا۔ احباب سماعت کیجئے اور اپنے گھروں سے نکل کر پنڈال میں تشریف لائیے تاکہ اس محفل میں رونق بن جائے، اور رونق کو دوبالا کرنے کے لیے جوک در جوک تشریف لیتے آئیے۔ آج کی یہ محفل میرے بھائی حمزہ پہلوان اور محمد احتشام قادری اور ان کے رفقا نے سجائی بڑے خلوص سے، اور یہ محفل عنوان انہوں نے رکھا ہے دیوانے سونے نبی دے۔ الحمدللہ ہر سنی اپنے نبی کا دیوانہ ہے، سونے نبی کا دیوانہ ہے۔ انشاءاللہ اس محفل پاک میں میرے محترم قاری قرآن جناب قاری عثمان بشیر نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تلاوت سے باقاعدہ آغاز فرمائیں گے، اور ثنا خانان مصطفیٰ میں جناب محسن علی بہادر صاحب تشریف لائیں گے، اور غلام ابو ہریرہ قادری صاحب تشریف لائیں گے، اور ناصر علی سجن صاحب تشریف لائیں گے، اور صفی اللہ صدیق سعیدی صاحب جن کی وثاقت سے میں یہاں پہنچا وہ تشریف لائیں گے، اور جناب محترم وسیم فیصل سعیدی صاحب آپ خصوصی نعت پیش فرمائیں گے۔ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور اس محفل کی صدارت کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی حسن شاہ صاحب گیلانی قادری آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور خصوصی خطاب ایک نوجوان خطیب جناب محترم حافظ محمد تیمور طاہر آسی قادری شاگرد خاص حافظ عمران آسی آپ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ ثنا خان اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، اور جو لمحات میرے حصے میں آئے میں بھی اپنی حاضری پیش کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، قاری قرآن تشریف لا چکے ہیں، درود پاک پڑھا کے انشاءاللہ تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ
والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور اس محفل میں آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس محفل سے ایک نہایت خوشبو، پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے، اور جب وہ خوشبو آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس کا ادراک کر لیتے ہیں، اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ یقیناً زمین پر مصطفیٰ کے دیوانے آپ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس لیے اتنی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکیزہ خوشبو آج بھی دیوانے آقا پر درود پڑھیں اور یہ پاکیزہ خوشبو آسمانوں تک جائے اور آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں ہو جائے۔ بلند آواز سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں۔ شاعر نے ایک تخیل دیا کہ درود پاک پڑھنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، گویا کیسے پڑھیں کہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت کہو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور آج یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اور اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ بلند آواز سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے ایک صدا بلند کیجئے۔ ہم اکثر سنیوں کا نعرہ ہے کہ میں صدقے یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے میں صدقے یا رسول اللہ، 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 میں صدقے یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت حاجی صوفی مشتاق احمد صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اوپر تشریف لے آئیے، جزاک اللہ خیرہ۔ تلاوت قرآن مجید سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، میں ملتجی و ملتمس ہوں۔ میرے شہر فیصل آباد کی بہت خوبصورت آواز کے مالک الحافظ القاری عثمان بشیر نعیمی صاحب، آپ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بچے خاموشی سے بیٹھ جائیں اور جو بڑے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور جب قاری صاحب تلاوت کی جو ہے وہ آیات بینات کی تلاوت سماعت کریں آپ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا جو ہے وہ بلند کرتے جائیے،
اور قاری قرآن انشاءاللہ اچھے انداز میں تلاوت قرآن پیش کریں گے. میں چاہوں گا قاری قرآن کا استقبال والہانہ نعروں کی گونج میں ہو جائے. ہے دم تو بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں کو اٹھا کے بولے، نہیں تو کم از کم ایک ہاتھ اٹھائے اللہ کے نام کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قاری قرآن